یاد ہے تو کہتا تھا میں ہوڑا، ہر بات جب بھی پریشان ہوتی تھی میں تو کہتا تھا میں ہوڑا، اور مجھے یہی بات رلاتی ہے۔ میرا جسم چیخیں مارتا ہے، میرا اندر چیخیں مارتا ہے، مجھے نا اپنے آپ سے گھن آتی ہے۔ میں بہت اللہ میں سے بڑی توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف کر دے، میری نہیں آنکھوں سے جاتا کچھ۔ تو بتا نا، ایک گھر میں تجھ سے ہاتھ لگوا لے، سب کچھ کر لیا، اب کوئی اور ہاتھ لگائے گا مجھے بڑا دکھ ہوئے گا، تو مجھے یاد آئے گا، تو کبھی بارش ہوا کرے گی نا، پاؤں چکر سے بڑا کرے گا، مجھے یاد آیا کرے گا تجھ سے ایسے ملنے آئی تھی۔ جب بھی سڑکوں پہ جاتی ہوں اور جن پہ لے کے تو گھوما تو مجھے یاد آتی ہے، تو میرا اندر مجھے نہیں سکون سے بیٹھنے دیتا، میں ٹوٹ گئی ہوں اندر سے بہت ٹوٹ گئی ہوں۔ Quiet rush of one breath is all we're waiting for. عورت ہارتی نہیں ہے، اگر اسے کوئی ہرانا بھی چاہے تو وہ ہار کر بھی جیت جاتی ہے۔ اگر اس کا محافظ شخص اسے منہ موڑ لے، وہ اس کے حصے کے احساسات کسی اور کے نام وقف کر دے، اس کا وقت کسی اور کو دینے لگ جائے، تو بھی عورت ہارتی نہیں ہے۔ بس اتنا سا ہے کہ عورت رونا جانتی ہے، اور وہ خوب روتی ہے، اتنا روتی ہے کہ اپنے اندر کی معصوم سی لڑکی کا گلا دبا دیتی ہے۔ بس وہ ڈرتی ہے کہ اس معصوم سی لڑکی کا گلا دبانے سے سسکیوں کی آواز باہر کے لوگوں کو سنائی نہ دے۔ وہ اپنے راز کو راز رکھنے کے لیے آنسو بہاتی ہے، اتنے آنسو کہ وہ اپنے اندر بنے قبرستان میں اس لڑکی کو اکیلے ہی دفنا آتی ہے۔ چھوڑنے والا مرد سمجھتا ہے کہ وہ عورت اس کا کیا بگاڑ لے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ عورت مرد سے بے نام سے جیتنا نہیں چاہتی ہے، بلکہ وہ اس کے سامنے ہار کر اپنے اندر کی معصوم سی لڑکی کو قتل کر کے دل کے قبرستان میں دفنا کر جیت جاتی ہے۔ عورت مرد سے محبت کرنا نہیں چھوڑتی، بلکہ وہ اس محبت کی مکمل حقدار بن جاتی ہے، اور مرد اس عورت کو چھوڑ کر محبت کرنا ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے۔ مجھے چند سال پہلے تک لگتا تھا کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کہ جس کے نصیب میں ایک نیک مرد ہو اس کے لیے عورت کو عورت بن کر دکھانا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، اپنوں سے محبت کے باوجود حق کے لیے ان سے لڑنا پڑتا ہے اور چھوڑنا بھی۔ اور ہر عورت اتنی ہمت والی کہاں ہوتی ہے، مگر پھر وقت نے ایک بات اور سمجھا دی کہ مرد ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کہ اس کی زندگی میں ایک ہی عورت ہو، کیونکہ میں نے کسی مرد کو اتنا وفادار نہ پایا، نہ سنا، نہ دیکھا۔ وہ صرف ایک ہی تھا جس نے محبت کو پانے کے لیے معجزوں کا انتظار کیا تھا، ورنہ مرد کہاں رکتا ہے کسی کے لیے، مرد ایڑیاں کہاں رگڑتا ہے، وہ بھی صرف ایک عورت کے لیے۔ مگر سب ایک جیسے بھی نہیں ہوتے، میاں بیوی میں لڑائی کے وقت وقتی غصہ ہوتا ہے، پھر دل ہی دل میں کئی فیصلے کر لیے جاتے ہیں۔ بس بہت ہو گیا، اب میں نے راضی نہیں کرنا، میں نے اب بات ہی نہیں کرنی۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، غصہ فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر پیار میں، اور سب پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ صرف ایک مسکراہٹ سے غصے میں کیے گئے سب فیصلے ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں، پتہ نہیں عورت کے اندر کیسے دکھ بس جاتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے، جن کی تکلیف کو سارا دن ہنس ہنس کر سہتی رہتی ہیں، لیکن رات سوتے ہی اندھیرے کی پناہ پاتے ہی آنکھوں کے رستے دکھ بہانے کی ایک ناکام کوشش کرتے کرتے سو جاتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ عورت کی آنکھیں صرف آنسو نہیں دکھ بہاتی ہیں، کبھی ماں باپ سے بچھڑ جانے کا دکھ، کبھی بھائیوں کی بے نیازی کا دکھ، کبھی شوہر کی بے رخی کا دکھ، کبھی اولاد کا دکھ۔ گھر میں ہر شخص کا کام کرنے کے بعد
کچھ اچھا سننے کی چاہ میں تھکن سے چور وجود کا دکھ، کبھی اولاد کی لاپرواہی کا دکھ، اور کبھی کبھی سب کچھ پانے کے چکر میں خود کے کھو جانے کا دکھ۔ یہ ہے عورت کی زندگی، حقیقی زندگی، جو وہ دکھوں کی نظر کر دیتی ہے، پھر بھی ہمت کے ساتھ کام لیتی ہے اور ہنستی مسکراتی ایسے جیتی ہے جیسے کوئی بھی جیا نہ ہوگا، جیا نہ ہوگا۔ میں جب بہت تھک جاتی ہوں تو زندگی کے صفحات واپس پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیتی ہوں، اور اس صفحے پر آ کر رک جاتی ہوں جہاں زندگی تمہیں مجھ سے ملاتی ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ زندگی تو اس صفحے سے آگے بڑھی ہی نہیں، وہی صفحہ زیست رہا، باقی سب تو آتے جاتے موسم ٹھہرے، آتے جاتے موسم ٹھہرے۔ کہنے لگی پتہ ہے ہم لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، ہم ہر اس بات پہ رو دیتی ہیں جو ہمیں دلی خوشی دیتی ہے، اور جن باتوں سے ریزہ ریزہ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں اس پر کہہ کے لگاتی ہیں، اور کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دیتی کہ اندر کیا کوہرام مچا ہے، کون سی چبھن ہے جو دل و دماغ میں جنگ لگائے ہوئے ہے۔ کیونکہ ہم لڑکیاں بظاہر نازک ہیں کہ ڈرنے پہ آ جائیں تو کسی چھپکلی سے ڈر اٹھے، اور اندر سے مضبوط اس قدر کہ درد، رنجش، مصیبتیں، پریشانیاں جتنا مرضی کیوں نہ ہوں، سامنے والے کو رتی بھر بھی محسوس نہیں ہونے دیتی، اور ہنس کر سب درد کو ضبط کر دیتی ہیں۔ ہم لڑکیاں ایسی ہی تو ہوتی ہیں، ایسی ہی تو ہوتی ہیں۔ پھر کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے ایسا لائف پارٹنر ملے جو میری غلطی پہ مجھے بچوں کی طرح سمجھائے، جو میرے غصے کے پیچھے اپنے لیے ہونے والی فکر اور توجہ کو دیکھ سکے، جو میرے ساتھ دنیا گھومنے کے بجائے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کرے۔ میں اللہ کے کسی حکم کی اگر روگردانی کروں تو وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے میں جنت میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، مجھے جنت میں بھی تمہارا ساتھ چاہیے، تمہارا ساتھ چاہیے۔ بس اتنا ہی میں چاہتی ہوں، اتنا ہی میں چاہتی ہوں۔ کبھی میری یہ خواہش نہیں رہی کہ وہ مجھے خوبصورتی کی بنیاد پر پسند کرے، بلکہ میں نے اس کا ساتھ صرف اس لیے مانگا کہ وہ مجھے بھٹکنے نہ دے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ صرف مجھے اسلام کے اندر رہ کر چاہے، میں اس کے غصے کا نشانہ نہ بنوں، بلکہ وہ مجھے اپنے آنکھ کے اشارے سے سب سمجھنا سکھا دے۔ میں اس کے ساتھ نہ صرف ہر خوبصورت مقام پر جانا چاہتی ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ان جگہوں کی خوبصورتی محسوس بھی کرنا چاہتی ہوں، کرنا چاہتی ہوں۔ درد سہنے میں کمال رکھتی تھی، سوائے خود کے وہ سب کا خیال رکھتی تھی۔ ہاں وہ نازوں سے پلی بابا کی لاڈلی گڑیا، جانے کیسے حوصلہ بے مثال رکھتی تھی۔ لب پہ لاتی نہ تھی کبھی حرف شکایت، لب پہ لاتی نہ تھی کبھی حرف شکایت، وہ ویراں آنکھوں میں ہاں لاکھوں سوال رکھتی تھی۔ آنکھ نم تھی لبوں پہ تھا تبسم اس کے، آنکھ نم تھی لبوں پہ تھا تبسم اس کے، جانے کیسے وہ اتنا ضبط اور کمال رکھتی تھی۔ دل میں درد کا ایک سمندر لے کر، دل میں درد کا ایک سمندر لے کر، جانے آنسو کہاں سنبھال رکھتی تھی، جانے آنسو کہاں سنبھال رکھتی تھی۔ بے چین شہر کی پرسکون لڑکی رسم دنیا کا کتنا خیال رکھتی تھی، بے چین شہر کی پرسکون لڑکی رسم دنیا کا کتنا خیال رکھتی تھی، کتنا خیال رکھتی تھی۔ درد سہنے میں کمال رکھتی تھی، سوائے خود کے وہ سب کا خیال رکھتی تھی۔ عورت جب چاہنے لگتی ہے تو دنیا کو بھلا دیتی ہے، محبت کی ذات کے گرد طواف کرتی رہتی ہے، اور سچ کہوں تو الہام بھی عورت کو ہی ہوتے ہیں، اور جب محبوب ہاتھ پکڑ کر پھر چھوڑ دے
یا یہ ظالم معاشرہ ان پیار کرنے والوں کو جدا کر دے تو عورت اندر سے مر جاتی ہے، اس کے احساسات کا قتل ہو جاتا ہے، وہ چاہ کر بھی اپنا من کسی اور مرد کے حوالے نہیں کر پاتی، کیونکہ اس کا قبلہ تو ایک ہی ذات ہوتی ہے اور وہ اسی کے گرد طواف کرتی کرتی ایک دن تھک ہار کر اس دنیا سے بھی جسمانی طور پر رخصت ہو جاتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے۔ میں ٹوٹ گئی ہوں اندر سے باہر، ٹوٹ گئی ہوں۔